ایک میں لگی ان پر قربان زمان منبر شریف پر تشریف فرما علماء ذوی الاحترام و طالبان علوم نبویہ، میرے سامنے بیٹھے ہوئے میرے بزرگوں، دوستوں، میرے بھائیوں، میری پردہ نشین مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأهل بيته وأصحابه الذين أوفوا عهده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل رب زدني علما، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے بسط خلوص آقا انعامدار، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، حضور سرور کون و مکان، فخر موجودات، رحمت للعالمین، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بڑے ہی عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانِ محبت پیش فرمائیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ملجانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی نظریں دیکھ رہی ہیں منبر شریف پر شہزادہ حضور سیدی نظام ملت حضرت علامہ مولانا حافظ القاری سید برکات احمد صاحب قبلہ نظامی قادری چشتی تشریف رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے بڑے ہی کرم فرما، مخلص اور محب اور ایک شاندار عالم دین حضرت علامہ مولانا محمد علی صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ تشریف رکھتے ہیں۔ میرے بڑے ہی کرم فرما حضور سیدی سرکار مولانا سید محمد حسنین صاحب قبلہ نظامی کاظمی قادری چشتی، جن کی دعوت محبت پر یہ فقیر قادری نظامی آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہے۔ میرے لیے اور آپ کے لیے یہ بڑے ہی خوش بختی کی بات ہے کہ الحمدللہ ہم اور آپ ایک عالم باعمل، ایک ولی کامل کے عرص سراپا قدس میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضور نظام ملت علیہ رحمت و رضوان کے فیوز و برکات و حسنات سے
مجھے اور آپ کو مستفیض و مستنیر فرمائے۔ حضرات محترم، عرس میں آنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ آئیں، بریانی کھائیں اور خالی ہاتھ واپس چلے جائیں۔ عرس میں آنے کا مقصد ہمارے علماء نے جو بیان فرمایا وہ یہ کہ جب عرس میں حاضری ہو تو پھر جب ہم واپس ہوں تو ہماری دل کی دنیا میں تبدیلی آنی چاہیے۔ عرس میں آنے کا مقصد نفس کو، دل کو صاف ستھرا کرنا ہے، اور آپ کسی ولی کے عرس میں شرکت کریں، آپ کی حاضری قبول ہوئی کہ نہیں قبول ہوئی، اسے کیسے پہچانا جائے، اسے کیسے جانا جائے کہ میں نے نظام ملت کے عرس میں حاضری دیا، حضرت نے ہمیں قبول کیا کہ نہیں کیا، حضور سیدنا سالار مسعود غازی کے عرس میں میں نے حاضری دیا، ہماری حاضری قبول ہوئی کہ نہیں قبول ہوئی، خواجہ اجمیر کی بارگاہ میں ہم نے حاضری دیا، ہماری حاضری قبول ہے کہ نہیں ہے، مخدوم اشرف سمنا کی بارگاہ میں ہماری حاضری ہوئی، حضرت نے اپنی بارگاہ میں قبول کیا کہ نہیں قبول کیا۔ علماء نے اس کے جانچنے، پرکھنے اور جاننے کا طریقہ یہ بتایا کہ آپ جس حالت میں گئے تھے اگر واپسی اس سے بہتر حالت میں ہو رہی ہے تو یہ سمجھیے کہ صاحب عرس نے آپ کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے، اور جیسے آئے تھے بے نمازی آئے تھے اور بے نمازی ہی واپس جا رہے ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے اور پھر گناہوں سے لدے ہی واپس جا رہے ہیں، بدکاریوں میں ملوث تھے اور پھر اسی طرح واپس چلے جا رہے ہیں، تو یہ سمجھیے کہ آپ کا آنا حضرت نے اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، عرس کے لیے جب اپنے گھر سے چلیں تو پوری یہ نیت کر کے چلیں کہ انشاءاللہ تعالی میں ایک ولی کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اور میں حضرت کو وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں گا، اپنے گناہوں سے مغفرت چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی بڑا کریم ہے، ہماری توبہ کو قبول کر لے گا۔ دیکھیے توبہ تو کہیں بھی اللہ قبول کر سکتا ہے، آپ اپنے گھر پہ توبہ کریں، اپنے گناہوں سے معافی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگیں، آپ چاہے جہاں ہوں اللہ توبہ قبول کر سکتا ہے، لیکن اولیاء کرام کا در آپ کی بارگاہیں ایسی بارگاہ ہوتی ہیں کہ یہاں تو اللہ کی رحمتیں جھما جھم برستی ہیں۔ یہاں بیٹھ کر جو شخص اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کی خاص نظر رحمت اس کے اوپر ہوتی ہے اور اپنے اس ولی کے صدقے میں اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ بخاری شریف کی میں حدیث سناؤں، حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، ایک شخص بہت ہی بدکار، بہت ہی مجرم، بہت بڑا گنہگار، 99 لوگوں کا قاتل، 99 لوگوں کو وہ جان سے مار چکا تھا، ان کا قتل کر چکا تھا۔ اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوا، اس نے سوچا یار کیوں نہ اپنے گناہوں سے میں توبہ کروں، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگوں۔ اور توبہ کرنے کے لیے ایک عالم کے پاس گیا اور اس سے کہا میں یہ سوچتا ہوں کہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کروں، میں 99 لوگوں کا قاتل ہوں، کیا اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول کر لے گا؟ اس نے سنا اور کہا تو بہت بڑا بدکار ہے، بہت بڑا سیاکار ہے، 99 لوگوں کی جانیں لے چکا ہے، اب چلا ہے توبہ کرنے، تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس کو تیش آیا، غصہ آیا، اس نے کہا 99 ہی کیوں رہیں، لاؤ 100 کی گنتی پوری کر دیتا۔
تلوار نکالی اور اس مولوی کی بھی گردن اڑا دیا، اسے بھی قتل کر دیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اس کے دل میں اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر پیدا ہوا۔ اس نے سوچا نہیں یار، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، میں بہت مجرم ہوں، بہت بڑا گنہگار ہوں، بدکار ہوں، سیاکار ہوں، اللہ کی بارگاہ میں ہمیں سر جھکانا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ اس نے پھر ارادہ بنایا، چلیے کسی عالم کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کیا اللہ میری توبہ کو قبول کر لے گا۔ وہ ایک عالم کی بارگاہ میں پہنچا اور کہتا حضور میں 100 لوگوں کا قاتل ہوں، 100 لوگوں کو میں نے جان سے مار دیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کر لے گا، مجھے معاف کر دے گا؟ تو اس عالم نے فرمایا اللہ تو تواب الرحیم ہے، اللہ توبہ کو قبول فرمانے والا ہے، اللہ معاف فرمانے والا ہے، لیکن اے شخص میری ایک نصیحت تجھے ہے کہ فلاں بستی میں فلاں گاؤں میں کچھ اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، تم وہاں چلے جاؤ اور ان کے درمیان بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان نیکوں کے صدقے میں تمہاری توبہ قبول فرما لے گا۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے بیان فرما رہے ہیں، صحابہ کرام کو یہ واقعہ سنا رہے ہیں۔ وہ شخص ارادہ کرتا ہے چلو آؤ اس اللہ والوں کی نگری میں چلیں، اس اللہ والوں کی بستی میں چلیں۔ وہ ارادہ کر کے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور ابھی کچھ دور ہی گیا تھا کہ اس کی موت ہو گئی، وہ راستے میں مر گیا۔ اب عذاب کے بھی فرشتے آ گئے، رحمت کے بھی فرشتے آ گئے۔ عذاب کے فرشتے یہ کہتے ہیں یہ 100 لوگوں کا قاتل ہے، بہت بڑا بدکار ہے، گنہگار ہے، سیاہکار ہے، ہم اسے جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں نہیں نہیں، ہے تو گنہگار لیکن یہ چلا تھا اچھی نیت سے، چلا تھا توبہ کرنے کے لیے، اس لیے اسے ہم اپنی طرف لے جائیں گے۔ بالآخر میرے آقا نے ارشاد فرمایا عذاب کے فرشتوں اور رحمت کے فرشتوں کے درمیان کچھ مخاصمت، کچھ جھگڑا ہونے لگا۔ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں ہم لے جائیں گے، عذاب کے فرشتے کہتے ہیں ہم لے جائیں گے۔ اللہ کا حکم ہوا اے فرشتوں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، میں فیصلہ کر دیتا ہوں، یہ زمین جہاں سے چلا تھا اس زمین کو بھی ناپا جائے، جدھر جا رہا تھا اس زمین کو بھی ناپا جائے، جدھر کی زمین کم ہوگی اس کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا، اس کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، ابھی اپنے گاؤں سے وہ کچھ دور ہی چلا تھا، اللہ والوں کی بستی دور تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تھا اگر اپنی بستی سے قریب ہوگا تو عذاب کے فرشتے لے جائیں گے، میرے نیک بندوں کی بستی سے قریب ہوگا تو اسے رحمت کے فرشتے لے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم سنا دیا۔ اللہ اکبر، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت دیکھیے کتنا کریم ہے، ابھی اپنے گاؤں سے وہ کچھ دور ہی چلا تھا، اللہ والوں کی نگری ابھی دور تھی، لیکن اللہ نیت کو دیکھتا ہے، اللہ دل کے ارادے کو دیکھتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرا یہ بندہ میرے ولیوں کی بارگاہ میں توبہ کے لیے جا رہا تھا۔ اللہ کا حکم ہوا اے زمین سمٹ جا، وہ زمین جو اللہ والوں کے نگری کی طرف جا رہی تھی، اللہ کے حکم سے وہ زمین سمٹ گئی، وہ زمین سمٹ گئی، اور جب زمین ناپی گئی تو اللہ والوں کی نگری کے قریب تھا۔ اللہ نے یہ حکم ارشاد فرما دیا اے میرے فرشتوں اب لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرے ولیوں کی بارگاہ میں، میرے نیک بندوں کی بارگاہ میں جا رہا تھا تاکہ ان کو وسیلہ بنا کر میری بارگاہ میں توبہ کرے۔ سن لو، میں نے اپنے نیک بندوں کے صدقے میں اس کی مغفرت فرما دی، میں نے اسے معاف فرما دیا ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اس سے پتہ لگا ہم جب اللہ والوں کی بارگاہ میں آتے ہیں اور اللہ والوں کو وسیلہ بنا کر اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، تو اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو جب گھر سے چلیں تو یہ نیت نہ ہو یہ آئیں گے
اور صرف تبرک لوٹیں گے اور کھائیں گے، کھا کر واپس چلے جائیں گے، اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ میرا موضوع سفر تھوڑی دیر اسی آیت کے متعلق ہونی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید میں ارشاد فرمایا، قُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے محبوب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اے اللہ میرے علم کو بڑھا دے، اے اللہ میرے علم کو بڑھا دے۔ یہ تعلیم کون دے رہا ہے؟ اللہ رب العزت دے رہا ہے۔ کس کو؟ اپنے محبوب کو۔ پورا قرآن پڑھ لیجئے، حدیثیں دیکھ لیجئے، کہیں بھی اس طرح کی آیت نہیں ملے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ کہا ہو کہ اے محبوب اپنا فلاں چیز کی زیادتی کے لیے ہم سے دعا کرو، فلاں چیز کے بڑھاوا کے لیے ہم سے دعا کرو۔ لیکن جب علم کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے محبوب میری بارگاہ میں دعا کرو کہ اے رب میرے علم کو بڑھا دے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آج تھوڑی دیر علم کے متعلق میں روشنی ڈالنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ آج ہمارا معاشرہ، آج ہمارا سماج علم سے بہت دور ہے، کوسوں دور ہے۔ نہ تو اس کے پاس دینی علم، نہ تو دنیاوی علوم، یہ سب سے کوڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ یہ سمجھ لیں، جو قوم اس کے پاس علم نہ ہو تو اس قوم کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ میرا قرآن جب نازل ہوا تو اس کی ابتدا ہی اس طرح سے ہے، اے محبوب پڑھیے، اے محبوب پڑھیے۔ آپ بتائیے، قرآن نازل ہو رہا ہے، اللہ نے جو سب سے پہلے حکم ارشاد فرمایا قرآن میں وہ اقرا، اے محبوب پڑھیے۔ آپ بتائیے علم کی کتنی اہمیت ہے۔ علم تو ہمارے وراثت میں ملی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی ایسی تبلیغ فرمائی ہے، علم کی ایسی تبلیغ فرمائی ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہماری امت کا کوئی بھی بچہ ان پڑھ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ اکبر، آج ہم بھولے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسروں نے ہمارے اس ورثے کو اپنا لیا ہے، دوسرے پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، لیکن آج ہم پڑھائی لکھائی سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ حضور نظام ملت نے اتنا شاندار قلعہ اس جامعہ کی شکل میں قائم کیا ہے۔ میں نے دیکھ کر یہی کہا کہ حضرت نے تو جنگل میں منگل کر دیا، حضرت نے جنگل میں منگل، اللہ اکبر، اور پوری طور پر ساتھ دیا حضرت کا۔ حضرت کے دست و بازو رہے حضرت مولانا محمد علی صاحب قبلہ۔ ابھی حضرت فرما رہے تھے 33 سال ہو گئے ہیں حضرت کو اس جامعہ میں خدمت کرتے۔ اللہ اکبر، 33 سال۔ آپ بتائیے ایک طویل عرصہ یہ حضور نظام ملت کے کتنے معتمد تھے کہ حضور نے اپنے زمانے میں بھی رکھا، اور آج بھی آپ شہزادگان کی موجودگی میں اس جامعہ میں خدمت کر رہے ہیں۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہ مدارس کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ یہ مدارس دین کے قلعے ہیں۔ آج چاروں طرف سے ہمارے مدرسوں کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ مدرسے والے کیا دے رہے ہیں، مدرسوں میں کیا تعلیم ہو رہی ہے، مدرسے والے کیا پڑھا رہے ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین، طرح طرح کی بکواسیں کی جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کوئی کہتا ہے یار مدرسے میں بھیجنے سے کیا فائدہ، ہم اسکول میں بھیجیں، ہم کالج میں بھیجیں، وہاں فلاں ڈگری ملے گی، وہاں فلاں ڈگری ملے گی، وہاں ڈی ایم کی ڈگری ملے گی، ایس ڈی ایم کی ڈگری ملے گی، انجینئر کی ڈگری ملے گی، ڈاکٹرز کی ڈگری ملے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ سب دنیاوی ڈگریاں ہیں۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجا اور اس نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی، حافظ قرآن بنا، عالم دین بنا، تو اسے گویا کہ کسی دنیا دار کی ڈگری نہیں بلکہ مدینے کے تاجدار سے ڈگری ملتی ہے۔ ماشاء اللہ، تاجدار سے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علماء کرام کو ڈگری عطا فرمایا ہے۔ آپ بتائیں کہ آپ
دنیا دار کے ہاتھ سے ڈگری لینے چاہتے ہیں یا مدینے کے تاجدار سے ڈگری لینا چاہتے ہیں؟ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علماء کو اتنی بڑی ڈگری عطا فرما دی ہے، اتنی بڑی ڈگری کہ انشاءاللہ تعالی اسی ڈگری کے نیچے کل ہو سکتا ہے آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے اور آپ کی بھی مغفرت فرما دے۔ میرے آقا نے علماء کو فرمایا کہ علماء یہ ہمارے وارث ہیں، علماء ہمارے نائب ہیں، یہ علماء دین میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں۔ اے میرے پیارے مسلمان بھائیوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، یہ مدرسے دین کے قلعے ہیں، اگر ہمارے مدرسے کمزور ہو گئے تو ہمارا دین کمزور پڑ جائے گا۔ آج تو پوری دنیا میں یہی سازش چل رہی ہے کہ مدارس کو کمزور کیا جائے، مدارس سے دینی تعلیم ہٹائی جائے۔ کیوں؟ لوگ جانتے ہیں کہ اسی مدرسے سے اسلام کے رہنما اور اسلام کے پیشوا پیدا ہوتے ہیں۔ لوگوں کی یہ سازش ہے، جو دشمن اسلام ہے ان کی یہ سازش ہے کہ مدارس کو کمزور کر دو۔ جب اسلام کے رہنما اور اسلام کے پیشوا نہیں پیدا ہوں گے تو اسلام خود بخود کمزور ہو جائے گا۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ضروری ہے مخالفین کچھ بھی کریں، کچھ بھی سازشیں بنائیں، لیکن ایک عاشق مصطفیٰ کا یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ تم لاکھ اسکیمیں بناؤ، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، یہ دین کا قلعہ ہے، ہم اس قلعے کے لیے اپنے جان کی قربانی بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آج اہل مدارس جب آپ سے تعاون کے لیے کہتے ہیں، مدد کے لیے کہتے ہیں، میں نے دیکھا فضول لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرنے والے لوگ مدرسے میں جب دینے کی بات آتی ہے تو 500 کا نوٹ بھی بڑے مشکل سے نکلتا ہے ان کے جیب سے۔ ایک صاحب، میں نے ان سے مدرسے کے چندے کے لیے کہا، بڑے مشکل سے 1000 روپیہ۔ اس کے بعد ہی مجھ سے ایک صاحب نے کہا، ابھی اس نے اپنے بیٹے کی شادی کی ہے، ایک قوال اور ایک رنڈی قوالہ کو بلایا اور اس پر تقریباً 50 لاکھ روپے اس نے خرچ کیا۔ معاذ اللہ رب العالمین، آپ بتائیں جو ہمارے دین کا قلعہ ہے اس میں دینے کی بات آئی تو بڑے مشکل سے 1000 روپیہ نکل رہا ہے، اور آوارگی میں، عیاشی میں، دکھاوے میں، ریاکاری میں 50 لاکھ روپے ہماری قوم خرچ کر رہی ہے۔ آپ بتائیں نا کہ یہ ہماری قوم کہاں جائے گی، ہمارے قوم کی حالت کیا ہوگی؟ اے مسلمانوں، ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے۔ آج ہماری پوزیشن بہت خراب ہوتی جا رہی ہے، ہماری پوزیشن ابتر سے ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ یہ 11ویں شریف کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بابرکت زندگی کا آپ مطالعہ فرمائیں، علماء کرام سے سنیں۔ میرے غوث نے پوری زندگی پڑھنے اور پڑھانے میں نکال دیا ہے۔ اللہ اکبر! آپ 4 مہینے کچھ 4 سال کچھ مہینے کی عمر ہوتی ہے، تبھی سے پڑھنا شروع کیا، پڑھا اور پھر اس قدر پڑھایا کہ آپ کے شاگردوں کی تعداد تقریباً 1 لاکھ پہنچتی ہے۔ 1 لاکھ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علماء، مفسرین، محدثین کو پیدا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اور غوث اعظم کا مدرسہ قادریہ اتنا محبت کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے اپنے مدرسے سے۔ اللہ اکبر! ایک مرتبہ بغداد شریف میں ایک وبا پھیل گئی، جیسے بھی کرونا وائرس آیا تھا، اس زمانے میں طاعون کی بیماری وہ پھیلی تو لوگ غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچے، حضور کیا کیا جائے، حالات بڑے خراب ہیں، لوگ ایک دن میں کئی 100 لوگ مر جا رہے ہیں، کنڈیشن بڑی خراب ہے، حضور آپ کچھ چارہ بتائیں۔ غوث اعظم نے فرمایا تھا، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری جان بچ جائے تو میرے قادریہ مدرسے کی گھاس اور اس کے کنویں کا پانی پیو، انشاءاللہ اس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیماریاں دور کروا دے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جہاں یہ مدارس ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان مدرسوں کے صدقے میں بہت ساری بیماریوں کو بھی دور کر دیتا ہے۔ کیوں؟
ان مدرسوں کو معمولی نہ سمجھو، میرے آقا نے ایسی جگہوں کو جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا فرمایا ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ فرمایا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس جگہ پر اللہ کا ذکر کیا جائے، قال اللہ کی تعلیم ہو، اللہ و رسول کا ذکر کیا جائے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس جگہ کو جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا بنا دیتا ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیتا ہے۔ آپ بتائیں نا، مدرسے میں الحمدللہ صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک ہمیشہ مدرسے میں بچے قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیثیں پڑھائی جاتی ہیں، دین کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو اے میرے سنی مسلمان بھائیوں، ان مدرسوں کو معمولی نہ سمجھو۔ آج آپ مدرسے کے احاطے میں، مدرسے کے گراؤنڈ میں بیٹھے ہیں تو کسی عام جگہ نہیں بیٹھے ہیں، بلکہ جنت کے باغوں میں سے باغ میں بیٹھے ہیں۔ میرے بھائیوں، مدارس کو آپ معمولی نہ سمجھیں۔ اور جب مولانا محمد علی صاحب قبلہ، مجھے معلوم ہے کہ یہاں پر تشریف رکھنے والے لوگ یا تو اس علاقے کے لوگ ہیں، یا گاؤں کے لوگ ہیں، یا حضرت کے مریدین ہیں۔ حضور نظام ملت نے یہ چمن قائم کر دیا ہے، ایک باغ لگا دیا ہے، اور اس کی آبیاری کرنا، اس میں پانی ڈالنا، اس کا سینچنا، اے حضور نظام ملت کے ماننے والوں اور مریدوں اور چاہنے والوں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی آبیاری کرتے رہیں، اس کی سچائی کرتے رہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کل بروز حشر آپ سے بھی سوال کرے گا۔ مفتی نانوارہ علیہ رحمت و رضوان نے بارہا اپنے مریدوں کو یہ کہا، اے میرے مریدوں، میں نے عزیز العلوم کی شکل میں ایک باغ لگا دیا ہے، ایک چمن لگا دیا ہے۔ حضرت مولانا محمد علی صاحب کو جانتے ہیں، یہ تو ماشاءاللہ جامعہ عزیز العلوم میں پڑھے بھی ہیں، پڑھائے بھی ہیں، حضور مفتی نانوارہ کے بڑے چہیتے اور بڑے قریبی ہیں۔ حضور مفتی نانوارہ ہی کی نظر کرم کہ نظام ملت نے اپنی بارگاہ میں چنی، چونکہ نظام ملت علیہ رحمت و رضوان کا قربت اور تعلق میں نے جیسا کہ سنا کہ جامعہ میں حضرت حضور نظام ملت کو بہت چاہتے تھے اور کہتے تھے سید صاحب آپ کا کھانا مدرسے میں نہیں ہوگا بلکہ آپ کا کھانا میرے گھر سے ہوگا۔ حضور نظام ملت، حضور مفتی جب تک جامعہ میں حضور نظام ملت پڑھتے رہے، حضور نظام ملت، اے میرے بھائیوں ایک بات سن لیجئے، اے سبحان اللہ، اس جامعہ کی بنیاد بھی حضور مفتی نانوارہ علیہ رحمت و رضوان نے رکھی ہے۔ بڑا لگاؤ اور بڑی قربت تھی، اور حضور نظام ملت کسی جاہل صوفی کا نام نہیں ہے بلکہ اپنے وقت کے ایک جید عالم دین کا نام ہے۔ حضور نظام ملت، آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایک جاہل صوفی، آج جاہل صوفیوں نے ماحول بڑا خراب کر رکھا ہے، خراب، ہاتھ میں 10 انگوٹھیاں، پیر میں بھی انگوٹھیاں، اب تو عورتوں کی طرح کان اور ناک چھدا کر اس میں جھمکے اور گنگے بھی پہننے لگے۔ معاذ اللہ رب العالمین، کچھ نہیں جانتے، نماز کا مسئلہ پوچھ لیجئے، وضو کا مسئلہ پوچھ لیجئے، ایسے ایسے جاہل صوفی ٹائپتے ہیں، انہیں کچھ علم نہیں، کچھ نہیں جانتے، اور کہتے ہیں ہم پہنچے ہوئے ہیں، ہم اللہ کے ولی ہیں۔ آپ سن لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بنایا ہے۔ جب بھی اللہ نے کسی کو اپنا ولی بنایا ہے تو عالم دین ہی کو اپنا ولی بنایا ہے۔ کوئی جاہل اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ جاہل کہتے ہیں معاذ اللہ، یہ جو گاؤں گاؤں، نگر نگر، ڈگر ڈگر یہ چولا پہن کر کے پھرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں نہ نماز نہ روزہ کچھ نہیں، عورتوں کے درمیان بیٹھ کر کے معاذ اللہ رب العالمین اس طرح بے پردگی، حتیٰ کہ میں نے سنا کہ اس غیر عورتوں سے اپنا پیر بھی لگواتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ آپ بتائیں، اور کہتے ہیں کہ ہم پہنچے ہوئے ہیں، ہم اللہ کے ولی ہیں، معاذ اللہ۔
ایسا شخص جو شریعت کی دھجیاں اڑائے، سراسر شریعت کی مخالفت کرے، وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، آپ کی بارگاہ میں کچھ لوگ پہنچے، حضور ایک ٹولی پیدا ہو گئی ہے، ایک جماعت پیدا ہو گئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ اب ہمیں شریعت کی ضرورت نہیں ہے، نماز کی ضرورت نہیں ہے، روزہ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نماز اور روزہ یہ اللہ تک پہنچنے کے لیے ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے، ایک زینہ ہے۔ جیسے چھت پر چڑھنے کے لیے زینہ، جب آدمی چھت پر چڑھ گیا اب زینے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا حضور ایک جماعت پیدا ہوئی ہے اور وہ کہتی ہے ہم تو اللہ تک پہنچ گئے، اب ہمیں نماز کی کیا ضرورت، ہمیں روزے کی کیا ضرورت؟ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں ہاں لقد صدقوا وصلوا لا الى الرحمن بل الى الشیطان۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا ٹھیک ہی تو کہتے ہیں، وہ صحیح کہہ رہے ہیں، بے شک وہ پہنچے ہوئے ہیں لیکن رحمان تک نہیں، شیطان تک پہنچے ہوئے ہیں۔ شریعت کی مخالفت کر کے کوئی اللہ کا ولی بولیے نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کا ولی وہی ہو سکتا ہے جو شریعت پر پابندی کے ساتھ عمل کرے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں آیا یہ دیکھنے کے لیے کہ آؤ دیکھیں حضرت سے کچھ کرامتیں صادر ہوتی ہیں کہ نہیں۔ چند دن رکا، رکنے کے بعد جانے لگا۔ حضرت نے فرمایا کہ کیوں آئے تھے اور کیوں جا رہے ہو؟ کہا حضرت میں اس لیے آیا تھا دیکھوں آپ سے کوئی کرامت صادر ہوتی ہے کہ نہیں، کوئی کرامت تو میں نے نہیں دیکھی۔ حضرت نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ مجھے شریعت کے خلاف کوئی کام کرتے ہوئے دیکھے ہو؟ اس نے کہا نہیں حضور شریعت کے خلاف میں نے ایک بھی کام آپ کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا اے بندے سن، سب سے بڑی کرامت یہی ہے کہ کوئی شخص مضبوطی کے ساتھ استقامت کے ساتھ شریعت مصطفیٰ پر قائم ہے۔ سب سے بڑی کرامت آج لوگوں نے ولایت کا معیار کچھ اور بنا لیا ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں تو میں یہ عرض کر رہا تھا آپ ایسے ویسے پھرانڈیوں کے چکر میں نہ پڑیں، وہ تو خود تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، اپنے تو ڈوبے ہوئے ہیں آپ کو بھی لے ڈوبیں گے معاذ اللہ رب العالمین۔ اس لیے اگر کسی کا دامن پکڑیے تو یہ دیکھیے یہ شریعت مصطفیٰ کا پابند ہے کہ نہیں ہے۔ جو اللہ کا ولی ہوگا وہ شریعت مصطفیٰ کا ضرور پابند ہوگا۔ اور لوگ کہتے ہیں یہ صوفی لوگ جاہل صوفی، اور نہ تو حضور نظام ملت الحمدللہ کتنے بڑے صوفی، یہ جاہل صوفی یہ کہتے ہیں شریعت الگ چیز ہے، طریقت الگ چیز ہے، کہتے ہیں یہ مولوی مولانا لوگ شریعت والے ہیں، ہم لوگ طریقت والے ہیں۔ اے میرے بھائیوں سن لیجئے، شریعت میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتاؤں، شریعت ایک درخت کی طرح ہے، ایک جڑ کی طرح ہے، طریقت معرفت حقیقت اس کے شاخ اور پھلوں کی طرح ہے۔ اگر درخت ہی نہ ہو تو نہ تو شاخ پائی جا سکتی ہے اور نہ پھل پائی جا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے شریعت ضروری ہے، بغیر شریعت کے کچھ نہیں ہونا ہے۔ اگر آدمی پابندی کے ساتھ شریعت پر عامل ہو گیا تو پھر وہ طریقت کے درجے کو حاصل کر لیتا ہے، معرفت کے درجے کو حاصل کر لیتا ہے، حقیقت کے درجے کو حاصل کر لیتا ہے۔ بغیر شریعت کے کچھ نہیں حاصل ہونے والا ہے۔ میرے بھائیوں تو میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی جاہل کو عالم نہیں بنایا، یا تو اس نے پڑھ کر کے علم دین حاصل کیا، اور اگر اللہ کرم فرما دے تو ولایت دینے سے پہلے علم کا دریا اس کے سینے میں کھول دے، ولی بنا دیتا اللہ، عالم بنا دیا، پھر اللہ تعالیٰ ولایت عطا فرما دیتا ہے۔ جیسا کہ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، گجرات احمد آباد میں ایک بہت بڑے عالم دین
حضرت سیدنا وجیہ الدین علوی گجراتی علیہ رحمت و رضوان گزری، بہت بڑے عالم دین، بچوں کو پڑھاتے تھے۔ ایک بچہ آپ کے مدرسے میں بڑا کند ذہن تھا، اس کو باتیں یاد نہیں رہتی تھی، وہ سب بھول جاتا تھا، بڑا ہماری طرف توجہ دیجیے۔ میں اس وقت آپ سے مخاطب ہوں، حضرت حضور سیدی سرکار کلیم اشرف جائشی دامت برکاتہ القدسیہ کی آمد ہونے والی ہے۔ میرے بعد حضرت کا آپ خطاب نایاب سنیں گے۔ چند باتیں حالات کے تناظر میں آپ سے عرض کر دوں تو وہ بچہ بہت کن ذہن تھا۔ حضرت تشریف لا رہے ہیں، استقبال کریں، کھڑے ہو جائیں آپ۔ نعرہ تکبیر۔